نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات سرور انبیاء حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور ارفع بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان کہ جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، باعث مغفرت بنائے، ہمارے گناہوں کو دھو دے اور ہمارے نیکیوں کے نامہ اعمال کو بھر دے اور ہمیشہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں رمضان المتعلق کے متعلق ہی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اللہ رب العزت کی ذات نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، اور یہ فقط تمہارے لیے فرض نہیں کیے گئے اور تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اسی طرح ہیں کہ جس طرح تم سے پہلی جو قومیں تھیں ان پر فرض کیے گئے. یہ تنہا واحد امت آپ والی نہیں ہے کہ جس پر روزوں کو فرض کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی امتیں آئیں ان پر بھی روزے فرض تھے، تو انہی کی طرح آپ پر بھی روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے. باری تعالیٰ روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون. روزے فرض کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی ذات کا قرب پالو، اس کے ساتھ لو لگا لو، اس کے ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ اور اللہ کی ذات کا قرب تمہیں نصیب ہو جائے. اسی آیہ مبارکہ کی مناسبت سے اور اسی آیہ مبارکہ کو موضوع بنا کے ہم آج کی اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں اپنے اندر کیا تبدیلیاں لانی چاہیے اور ہمیں اپنا کردار کیسا درست کرنا چاہیے اور ہمیں رمضان المبارک کی کیسی تیاری کرنی چاہیے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا آج کا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے ایمان، رمضان اور احتساب. کہ اپنا ایمان دیکھیں، ہم ایمان کی کس سطح پر ہیں، رمضان المبارک کی آمد کی خوشی بھی منائیں اور اپنا احتساب بھی کریں، خود کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ اور کس مقام پر کھڑے ہیں. تو حاضرین و سامعین گرامی قدر، مقبول روزے جتنے بھی ہم رکھیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، جتنے مقبول روزے ہوتے ہیں ان سب مقبول روزوں کی جو پہلی شرط ہے وہ ایمان ہے.
اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کا روزہ رکھنا وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور دوسری جو شرط ہے وہ احتساب ہے، اپنے نفس کو دیکھنا، اپنے دل کو دیکھنا، اپنے کردار کو دیکھنا، اپنا احتساب کرنا، اپنا مواخذہ خود کرنا اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنا۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ مومن کا جو معیار ہے وہ ان چیزوں سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایمان مزید قوت پکڑتا ہے اور مزید آنے والے رمضان اور آنے والے روزے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ اپنا مواخذہ خود کرتے ہیں، احتساب خود کرتے ہیں، وہ آپ کا مواخذہ کرنا، آپ کا احتساب کر لینا، وہ آپ کو اللہ کی بارگاہ کی قریب تر کر دیتا ہے۔ ہم زندگی تو گزارتے ہیں، اچھی گزاریں یا بری گزاریں، لیکن ہم کبھی بھی اس چیز پر توجہ ہی نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے کہ ہماری زندگی میں کمزوری کس طرف رہ گئی، کہاں کوئی کمی رہ گئی، ہماری خطا کیا ہے، کون کون سے گناہ ہیں جو ہم سے سرزد ہوئے، ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو دل ہے وہ کتنے گناہوں سے آلودہ ہے، ہماری جو نیکیوں کی تھیلی ہے، جہاں ہم نیکیاں جمع کرتے جا رہے ہیں، ہماری اس نیکیوں کی تھیلی میں کتنے سوراخ ہیں، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اور وہ ہر چیز جس سے ایمان ناقص ہوتا ہے اور ایمان کا معیار ناقص ہوتا ہے، ہر وہ چیز ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے، ہماری آنکھوں پر پردہ رہتا ہے اور ہماری آنکھیں بند رہتی ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا کیا خطائیں اور کیا کیا گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اور ہماری جو نیکیاں ہیں اس نیکیوں کی تھیلی میں کتنے سوراخ ہو گئے ہیں، اور ان سوراخوں سے ہماری ساری جو نیکیاں ہیں وہ بہتی چلی گئی۔ ہمارے جو توشہ خانہ ہے ہمارے توشہ دان میں، توشہ خانہ میں تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ جتنا ہم سٹاک کرتے رہے، جمع کرتے رہے نیکیوں کو، وہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے ہمارے اس تھیلے میں یا ہمارے اس توشہ دان میں، وہ سارے جو چیز ہم نے جمع کی ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے وہ سارا کچھ بہہ کے نکل گیا، اور ہمارا نامہ اعمال پھر بالکل صاف اور ستھرا ہے، اس میں ہے ہی کچھ نہیں، نیکیوں کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں بچتا۔ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بظاہر وہ بڑے متقی نظر آتے ہیں، پرہیزگار نظر آتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اس چیز کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا، وہ بھی نابلد رہتے ہیں اس چیز سے کہ ہمارے نیکیوں کے تھیلے میں کتنے سوراخ ہیں، ان کو بھی وہ سوراخ نظر نہیں آتے، ان کی آنکھوں سے بھی وہ اوجھل رہتے ہیں، اور وہ اپنا ایک گمان ہوتا ہے ان کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم اللہ کی ذات کے بڑے مقبول ہیں، اس کی بارگاہ میں ہماری قبولیت بڑی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ النجم کی آیت نمبر 32 میں، فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اور اپنی پاکی خود نہ بیان کیا کرو، اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کیا کرو کہ میرا دل بڑا صاف ہے، میرا نفس بڑا پاک ہے اور میں بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اپنی نفس کی پاکی کے دعوے بالکل نہ کیا کرو، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کتنا بڑا متقی ہے اور کون حقیقی طور پر متقی ہے۔ یہ جو خود سمجھنا ہے کہ میں بڑا متقی ہوں، اللہ کی ذات نے فرمایا ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھتے ہو کہ میں متقی ہوں، لیکن تمہاری وہ جو نیکیاں ہیں وہ تمہارے گناہ ان نیکیوں کو کھاتے چلے جائیں، اور تمہارے گناہ بڑھتے چلے جائیں، اور نیکیوں والا جو رجسٹر ہے وہ بالکل پاک اور صاف اور ستھرا نظر آ جائے، پتہ چلے کہ اس نامہ اعمال میں نیکیوں والے پلڑے میں ہے ہی کچھ نہیں۔ تو خود کو کبھی متقی اور پرہیزگار نہ سمجھو، اور کبھی دعوے نہ کرو کہ میں بڑا متقی ہوں، میں ڈرنے والا ہوں، میں پرہیزگار ہوں، اور میں فلاں فلاں فلاں، اور اسی طرح۔ پھر جو میزان ہے
جو اعمال جس میں تولے جائیں گے، وہ میزان رکھی اسی لیے جائے گی کہ اس میزان میں جب اعمال کو تولا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس کے کس پلڑے میں کس چیز کی چاہت ہے۔ کیا دنیا کی چاہت زیادہ تھی یا آخرت کی چاہت زیادہ تھی؟ کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے، دنیا والا یا آخرت کی چاہت والا؟ پھر دل کی جو سچی اور کھری چاہت اور نیت ہے، ان اعمال پر پھر درجہ بندی کی جائے گی کہ بھئی اس کا پلڑا یہ بھاری ہے، یہ ہلکا ہے، لیکن اس کے دل کی صورتحال کیا ہے، نیت اس کی کیا تھی، ارادہ کیا تھا۔ پھر نیت کو دیکھا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا۔ اسی طرف اللہ رب العزت کی ذات نے تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص اپنا احتساب خود کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے اندر جھانک کے دیکھے، اپنے دل کی دنیا کی طرف اپنی نظر دوڑائے اور دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان جمع کر لیا ہے۔ کل اللہ کے حضور اس نے پیش ہونا ہے، تو اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ ہر شخص خود اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے کیا اس نے کل کے لیے جمع کیا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کیا کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ ہر اس عمل سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو، ہر اس عمل سے باخبر ہے، اللہ خبر رکھتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، اگر مومن اہل ایمان اس سے غفلت برتیں، اپنا محاسبہ نہ کریں، غافل ہو جائیں میرے اس حکم سے اور اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیں، احتساب کرنا چھوڑ دیں، اپنے دل کے اندر کیا کچھ ہے، اپنے کردار کے اندر کیا کچھ ہے، اس چیز کو دیکھنا ہی چھوڑ دیں، تو پھر سورہ الحشر کی 19 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو خدا کو بھول گئے، اللہ کی ذات کو بھول گئے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ پھر انہوں نے جب اللہ کی ذات کو بلا دیا تو اللہ کی ذات نے ان کو ان کی ذات ہی بلا دی، ان کے نفس ان کو بلا دیے۔ اب جب وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ کی ذات نے وہ نظر ان سے چھین لی، وہ نگاہ ان سے چھین لی، جو نظر اور نگاہ وہ اپنے اندر اپنے من میں ڈال کر اپنا احتساب اور محاسبہ کر سکتے تھے، اپنی کرتوتیں دیکھ سکتے تھے، اللہ کی ذات نے وہ نظر ان سے چھین لی اور فرمایا اولئک هم الفاسقون، دیکھ لو ان کے دلوں میں فسق ہے، یہ فاسق لوگ ہیں، ان کے دلوں میں فسق ہے۔ پھر اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا الحشر کی 20 نمبر آیت میں فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، لوگوں کبھی بھی دوزخ کی طرف جانے والے اور جنت کی طرف جانے والے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی ان میں برابری نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً کامیاب ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ کامیاب ہیں، اور ان کو درجات پر فائز کیا جائے گا۔ جنتی لوگوں کو یہ کون ہوں گے کہ جو اپنا محاسبہ خود کرتے ہوں گے، اپنے نفس کی کمزوریوں اور کجیوں سے واقف ہوں گے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے واقف ہوں گے، اپنے کردار سے واقف ہوں گے، اپنا محاسبہ کرتے ہوں گے، اور اپنے اس گناہ سے، اس غلطی سے، اس خطا سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہوں گے، اور سیکھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوں گے، رجوع کرتے ہوں گے، اپنی عادات کو بدلتے ہوں گے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا وہ پھر جنت والے ہوں گے، اور کبھی بھی دوزخ والے ان کی برابری نہیں کر سکتے، جنت والے اعلیٰ ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اہل جنت میں شامل ہو جاؤ تو پھر اپنا احتساب وہ کرنا شروع کر دو،
اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دو اور کل کے لیے اپنی نیکیوں کو جمع کرنا شروع کر لو، اور ہمیشہ نیکیوں کا معیار بلند رکھنا تاکہ تمہیں انبیاء کی رفاقت اور ان کی صحبت اور سنگت میسر آ جائے۔ ہمیشہ اپنا معیار نیکیوں کا بلند رکھنا۔ پھر محاسبہ ہے یا احتساب ہے، یہ بہتر سے بہترین کی طرف ایک سفر ہے، یہ ایک سفر ہے۔ ہمہ وقت آپ بہتر سے بہترین وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والا وقت پہلے وقت سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ یہ ہے محاسبہ کہ آپ کی اب جو گھڑی ہے، جو وقت اب گزر رہا ہے، اگلے جمعہ میں آپ یہاں آئیں تو آپ ایسے نہ ہوں، آپ کچھ بدلے ہوں، پھر اگلے جمعہ جب آئیں تو اس سے زیادہ بدلاؤ آیا ہو، پھر جب اگلے جمعہ آئیں اس سے زیادہ بدلاؤ، تو ہر وقت ہر لمحہ آپ ترقی پاتے چلے جائیں۔ یہ محاسبہ ہے، یہ فائدہ ہے محاسبے کا کہ آپ کے طور اور اطوار اور طریقے بدلتے چلے جائیں، آپ کے اعمال صالحہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے، آپ کے گناہ، آپ کی خطائیں اور آپ کے صغائر اور کبائر وہ کم ہوتے چلے جائیں، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کر کے مقبول سے مقبول تر ہوتے چلے جائیں۔ پھر یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس کی منزل وہ جنت ہے، جنت الفردوس اس سفر کی منزل ہے۔ جتنا آپ محاسبے کا سفر کریں گے، خود احتسابی کا عمل کریں گے، آپ جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر جب ایمان احتساب کریں گے تو آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، ایمان کو قوت نصیب ہوگی، ایمان کو طاقت نصیب ہوگی، اور جب ایمان کو طاقت اور قوت نصیب ہوگی تو پھر اس طاقت اور قوت سے پھر آپ کو زندگی میں بھی اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت کر کے لذت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، پھر آپ اس کی لذتوں میں چلے جائیں گے، پھر آپ کو ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ گویا ایمان اور احتساب یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم بن گئیں کہ آپ کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، ایمان مضبوط اور طاقتور نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے دل کی طرف خود نہیں دیکھتے، آپ اپنے دل کو نہیں دیکھتے، اپنی عادات اور اطوار کو نہیں دیکھتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ اور جب اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں گے، اپنے ایمان کو طاقت اور قوت دیں گے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ کو جنتوں میں ٹھہرا دے گی، پھر آپ کا ٹھکانہ جنتوں میں بنا دے گی۔ پھر احتساب جو ہے یہ آپ کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، یہ آپ کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہمارے اندر ایسا رسول مبعوث کر دے جو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم تو دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے نفس کو پاک کرے، نفس کا تزکیہ کرے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرے۔ تو جب احتساب انسان اپنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ دل اس کا پاک ہو جاتا ہے، دل کا اور نفس کا تزکیہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں نفرت نہیں رہتی، کینہ نہیں رہتا، بغض نہیں رہتا، حسد نہیں رہتا، عداوت نہیں رہتی، پھر اس دل میں گناہ کی محبت نہیں رہتی، خطا کی محبت نہیں رہتی، پھر اس دل میں جب پاکی اترنی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس دل میں پاکی اترتے اترتے وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب اللہ کی ذات کا نور اس کے دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے، جب دل اس کے نور سے معطر اور منور ہو جاتا ہے، پھر اس کا ظاہر اور باطن دونوں اس کے نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی ذات اپنا نور اس کے دل میں جب ڈال دیتا ہے، اس کے چہرے سے اپنے نور کو عیاں کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے اللہ کا نور نظر آتا ہے، اس کے چہرے سے اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ بھائی اگر تم دیکھنا چاہو کہ اللہ والے کون سے لوگ ہیں تو ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے چہروں کی طرف دیکھو تو ان کے چہروں کو دیکھتے ہی تمہیں اللہ کا نور یاد آ جائے، جب تمہیں ان کے چہروں کو دیکھتے اللہ کا نور یاد آ جائے، سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کے قابل قبول بندے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے ہیں، یہ نیک وکار اور صالح لوگ ہیں۔ تو اپنے دل کو بدلیں،
اپنا محاسبہ کریں گے تو آپ کا دل بدلے گا اور دل کا تزکیہ ہوگا. جب دل کا تزکیہ ہوگا تو پھر اللہ کی ذات کے انوار و تجلیات ان کا مسکن آپ کا دل ہو جائے گا. پھر ہمیں ہر وقت اللہ کے حضور پیشی کے لیے تیار رہنا چاہیے ہر وقت. یہ رمضان ہمیں یہی سب چیزیں سکھاتا ہے. یہ رمضان کی تیاری کے لیے آپ کو بٹھایا ہے. آج جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ساری رمضان کی تیاری ہے کہ ہم نے رمضان آنے سے پہلے خود کو کس طرح بدلنا ہے, ہم نے رمضان کی تیاری کس طرح کرنی ہے, اس کا استقبال کیسے کرنا ہے. تو اپنے آپ کو بدلنا ہے. پھر اللہ کے حضور جو پیش ہونا ہے, کبھی کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ ہمیں غفلت آ جائے اور ہم اس کے حضور پیشی سے غافل ہو جائیں. وہ لمحہ پیشی کا کبھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو, اپنی نگاہوں کو کبھی کسی لمحے غافل نہ ہونے دیں. پھر اپنے رب کی عظمت کا احساس اپنے دل میں رکھیں, اس کی ذات کی پہچان رکھیں, اور اس کی رحمت کا عرفان جس قدر دل میں جاگزیں ہوگا ایمان اسی قدر مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور یہ آیت نمبر 18 سورہ الحشر کی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں, اپنے آپ کو دیکھیں. جو فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کہ اس وقت ہر شخص ہر نفس دیکھ لے گا کہ اس نے اپنے لیے کیا جمع کیا ہے, اپنے لیے کیا آگے بھیجا ہے, کیا سامان ہے. جب انسان اس حقیقت سے واقف ہو جائے گا پھر اس کے اوپر ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات کا ایک خوف اور تقوی کا ایک خوف اس کے اوپر غالب رہے گا. پھر وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات کی پیروی کرتا رہے گا, اس کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا رہے گا, کبھی بھی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا. اب ہمارا جو دل ہے اگر وہ دل نہ بدلے, اگر اس دل میں لوگوں کے لیے سارے معاملات ہوں, حسد بھی ہو, کینہ بھی ہو, بغض بھی ہو, عداوت بھی ہو, نفرت بھی ہو, دشمنی بھی ہو, ہر چیز ہمارے دل میں ہو, تو اس دل میں اللہ کی ذات کا نور کبھی نہیں اترتا, کبھی اللہ کا نور اس دل میں نہیں اترتا. آپ مثال لے لیں کہ ایک تالاب ہے, اس میں زمزم ہے. اب زمزم جو ہے وہ کتنا پاک اور مطہر پانی ہے, مقدس پانی ہے. وہ ایک تالاب یا ایک جگ یا ایک تھرمس یا ایک گلاس ہی آپ بھر لیں زمزم سے, اور اس میں صرف ایک قطرہ شراب کا ڈال دیں, صرف ایک قطرہ شراب کا ڈال دیں, کیا وہ زمزم رہے گا؟ کیا وہ زمزم کی وہی پاکی اور طہارت اور اس کی وہی جو عظمت ہے وہ باقی رہے گی؟ وہ زمزم نہیں رہے گا. اس میں اگر پیشاب کا قطرہ ڈال دیا جائے وہ زمزم نہیں رہے گا, بدل جائے گا. اسی طرح جب تک آپ اپنے دل میں کسی کے خلاف چیز رکھیں گے اس وقت تک اللہ کی ذات کا نور آپ کے دل میں نہیں اترے گا, کیونکہ اللہ پاک ہے اور اللہ کی ذات پاکیزگی کو پسند کرتی ہے. اور یہ کسی کے خلاف اپنے دل میں میل اور کچیل رکھنا, اپنے دل کو لوگوں کی وجہ سے اور لوگوں کے خلاف اپنے دل میں غبار رکھنا, اپنے دل کو بوجھل رکھنا, یہ صوفیاء اور اولیاء کے ہاں گندگی ہے, یہ غلاظت ہے. اور پھر جب یہ غلاظت دل میں ہوتی ہے تو پھر اللہ چونکہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, وہ پھر اس دل میں نہ خود جاگزیں ہوتا ہے, نہ اپنی محبت نازل کرتا ہے, نہ اپنا نور نازل کرتا ہے. اپنے دل کو پہلے پاک کرنا ہوگا. اللہ کی ذات نے اسی طرف اشارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, لوگوں پورے کے پورے اسلام میں سلامتی میں داخل ہو جاؤ. کہ جب بندہ اسلام میں داخل ہو جائے گا اور اسلام اس کے دل میں اتر جائے گا, پھر اس کے دل میں انسانیت کے خلاف کوئی چیز جاگزیں نہیں ہو سکتی, کوئی چیز پناہ نہیں لے سکتی. کہ جب اسلام اس کے دل میں ٹھہر گیا بس اسلام کے آنے کی دیر ہے, دنیا کے ہر شخص کے خلاف جو دل میں غبار تھا وہ نکل جاتا ہے. اور پھر اللہ کی ذات نے فرمایا کہ یہ اس لیے نہ کرنا, کوئی لالچ کے لیے نہ کرنا یا دنیا کو دکھاوے کے لیے نہ کرنا, الدین الخالص,
خالص اطاعت اور بندگی وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ کام بھی جب کرو گے تو اللہ کے لیے ہی کرنا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کرنا۔ پھر ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا احتساب خود کریں، اپنے محاسب خود بنیں، اور سوچیں کہ کل جب اللہ رب العزت کی ذات کے حضور پیش ہونا ہے اور ہر چھوٹے بڑے کام کا معاملے کا حساب دینا ہے، اور ہمارے سامنے ہمارا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، اور ہم وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کے تحت ہم جو کچھ اعمال کر چکے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اس وقت ہمارے پاس کیا کوئی موقع رہ جائے گا؟ ہم کون سا موقع اس وقت تلاش کریں گے، اور اس وقت کیا کریں گے جب سارا کچھ ہمارے سامنے، ہماری نیکی کیا، ہماری بدی کیا، ہمارا ظلم کیا، ہر چیز ہمارے سامنے ہو جائے، جب پیش ہو جائے تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا، نہ ہماری توبہ قبول ہوگی، نہ ہماری معافی قبول ہوگی، اور نہ اس وقت ہم اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش کر سکیں گے۔ آج جب تک زندہ ہیں، سانس چل رہی ہے، آج موقع ہے کہ آج ہم انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اس وقت جب اللہ کی ذات کا ارشاد ہوگا، اور ارشاد کیا ہوگا؟ اقرأ کتابک، یہ دیکھ اپنا اعمال نامہ، اس کو پڑھ، اس کو دیکھ اپنے اعمال نامے کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج وہ دن ہے کہ جتنے دنیا میں تو نے کرتوت کیے ہیں، جو تم نے بد اخلاقیاں کی ہیں، جو ظلم و ستم کیا ہے، جو دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی غیر کو جگہ دی ہے، جو دل میں انسانیت کے لیے نفرت رکھی ہے، بغض، کینہ، دشمنی، عداوت رکھی ہے، اور آج تمہارا دل کبھی اللہ کی رضا کے لیے پاک ہی نہیں ہوا، آج دیکھ تیرا اعمال نامہ تیرے سامنے ہے، آج خود دنیا میں تو نے اپنا محاسبہ نہیں کیا تو آج دیکھ لے، اليوم علیک حسیبا، دنیا میں اگر محاسبہ کر لیتا تو اچھا رہتا، لیکن آج تیرا اعمال نامہ تیرے ہاتھ میں دے کے تجھے تیرا محاسب خود بنا دیا ہے، اب اپنا اعمال نامہ دیکھ اور بتا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اب اپنا محاسبہ کر۔ تو اس سے پہلے کہ قیامت والے دن ہم اپنے اعمال نامے کو دیکھتے ہوئے اللہ کے حضور شرمندہ ہوں، اس سے پہلے آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اور اپنا محاسبہ کر کے خود کو بدلیں، پھر یہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا ایک تعلق جوڑیں، اور قرآن مجید کے ساتھ ایک نسبت قائم کریں، قرآن کی تلاوت کو رمضان المبارک میں اپنا معمول بنائیں، کہ جتنا آپ اللہ کی ذات کے کلام کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، یہ قرآن بھی آپ کے دل کی صفائی کا باعث بنے گا، قرآن بھی آپ کے دل میں اترتا چلا جائے گا اور آپ کے دل کو پاک اور صاف کرتا چلا جائے گا، قرآن آپ کی نگاہ کو پاک کر دے گا، قرآن آپ کے اعمال کو اچھا کر دے گا، قرآن آپ کے اعمال صالحہ میں اضافے کا باعث بنے گا۔ تو اس قرآن کے ساتھ اپنی نسبت وہ پکی کرنی ہے، نسبت کو جوڑنا ہے، اور اللہ کی ذات نے اسی قرآن کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، پھر کیوں کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا؟ تو ہم نے اس رمضان قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اور واسطہ جوڑنا ہے، تعلق مضبوط کرنا ہے، اور اس قرآن کی نصیحت کو بھی قبول کرنا ہے۔ اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ عربی کے ساتھ ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور قرآن کی نصیحت کو قبول کریں۔ پھر اسی رمضان المبارک میں اپنا یہ بھی معمول بنائیں کہ ہم ہمہ وقت اللہ رب العزت کی ذات کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم شکر گزار بن جائیں، شکر گزاری کا ایک عمل ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم ہر لمحے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے رہیں، اور یہ شکر ادا کرنا یہ بھی ایمان لانے کا تقاضا ہے، ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے گا، اللہ کی ذات ایمان کی اتنی زیادہ دولت اور حلاوت اسے نصیب کر دے گا،
اور جتنا وہ زیادہ شکر ادا کرے گا اللہ رب العزت کی ذات اتنا زیادہ دنیاوی معاملات میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا اور اس کا رزق اتنا بڑھاتا چلا جائے گا۔ اب رزق سے مراد صرف پیسے یا کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق سے مراد آپ کی عزت بھی ہوتی ہے، آپ کی شہرت بھی ہوتی ہے، آپ کا گھر بار بھی ہوتا ہے، آپ کی اولاد بھی ہوتی ہے، نیک اور صالح اولاد بھی ہوتی ہے۔ رزق کا معنی صرف مال و دولت تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی ذات آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گی۔ اس رمضان ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، یا ہم شیطان کی طرف جانے والے لوگ ہیں۔ کیوں کہ جب شیطان کو اللہ کی ذات نے اپنی بارگاہ سے دھتکارا اور دفع کر دیا، ملعون بنا کے نکال دیا، تو اس شیطان نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا، اس نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اس نے کہا تھا اے باری تعالیٰ تیرے جو بندے ہیں جن کی وجہ سے، جس کو میں نے سجدہ نہیں کیا اور تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے ہی نکال دیا ہے، وہ جس بشر کو تو بنا رہا ہے اس میں تیرے شکر گزار کوئی نہیں اتنے ہونے، تیرا شکر تو کسی نے ادا نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی میرے جو بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں، تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو کبھی ان کے اوپر اپنے داؤ نہیں چلا سکتا، کبھی ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اس رمضان المبارک ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو سچا ثابت کرتے ہیں یا شیطان کی طرف جاتے ہیں، شیطان کی بات کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ ہم نے یہ شیطان اور رحمان، ہم نے ان دونوں باتوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کی پیروی میں ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ محاسبہ بھی کرنا ہے۔ پھر شکر گزار وہ خاص بندے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے، جن کی نگاہیں ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات کے عرش کی طرف ہیں، اور وہ اللہ کے حضور ایک خاص مقام رکھتے ہیں کہ جہاں مقام خاص تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، وہاں انہی خوبیوں والے لوگ پہنچتے ہیں۔ وہ اپنے آقا کی مہربانیوں کو پہچانتا ہے جو شکر گزار ہوتا ہے، اپنے آقا و مولا کی مہربانیوں کو پہچانتا ہے، تسلیم بھی کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری بھی کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خاص اللہ کے شکر گزار ہیں اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اب تقوی سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن یہی صرف نہیں ہے۔ تقوی سے مراد صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، تقوی سے مراد اپنے ہر عمل کو بدلنا ہے جو عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، جو عمل اللہ کو پسند نہیں ہے ہر اس عمل کو بدلنا ہے۔ یہ تقوی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی مخلوق کو فائدہ دینا ہے، یہ تقوی ہے۔ لوگوں کو بہتر سے بہتر دیکھنا اور رکھنا ہے، جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، جو خود کھائیں کوشش کریں کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اپنا کھانا اس کو بانٹیں، جس کے پاس مال و دولت خرچ کرنے مال و دولت نہیں ہے اور وہ اپنی عید اور اپنا رمضان اچھا نہیں گزار سکتا، کوشش کریں کہ آپ اپنے حصے کا کچھ اس کو عطا کر دیں، کچھ اس کو ہدیہ کر دیں، تحفہ دے دیں، تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو متقی لوگوں میں شمار فرمائے گی۔ پھر اسی طرح اسی رمضان میں ہم نے صبر اور استقامت کے ساتھ کام لینا ہے، ہم نے صبر کو تھامنا ہے، ہر اس عمل پر جو ہمیں پسند نہیں ہے اس پر صبر کرنا ہے، اور ہر وہ نیک عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، عمل بھی نہیں چھوڑنا اور صبر کا دامن بھی کبھی نہیں چھوڑنا، صبر پر ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ کسی نے کوئی بات کر دی خاموش ہو جائیں، کسی نے زیادتی کر دی وہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کی ذات اس زیادتی کا بدلہ لے گی۔ آپ اپنے دل کو صاف رکھیں، کسی سے ظلم اور زیادتی کا بدلہ نہ لیں بلکہ معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنا یہ اللہ رب العزت کی ذات کی صفت ہے، یہ اس رحمان کی صفت ہے۔ اگر آپ بھی اہل زمین کو معاف کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ کی ذات اپنی رحمت کا ایک خاص حصہ وہ آپ کا مقدر فرما دے گی۔ تو معاف کرنا بھی سیکھیں، اپنے اعمال کو ایکم احسن عملا، وہ اللہ کی ذات دیکھے گی تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کے اعمال بہتر ہیں، جس کے اعمال احسن ہیں۔ اپنے اعمال کو
اچھا کرنا ہے، پھر فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کی طرف دوڑتے ہوئے جانا ہے، سبقت لے جانی ہے ایک دوسرے سے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات کے جتنی مخلوق ہے اس کی مخلوق کے ساتھ نا انصافی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، جبر نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں دینا، کسی کے حق تلفی نہیں کرنی، کسی کا خون نہیں بہانا، گالم گلوچ سے باز رہنا ہے، دست و گریبان نہیں ہونا، اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے، غیبت سے، چغلی سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، ہر چیز سے اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے۔ پھر ہی رمضان المبارک کی رحمتیں وہ آپ کے حصے میں آئیں گی۔ پھر اسی طرح ہر شخص کو دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینی ہے۔ اللہ کی ذات نے اسی طرف اسلامی معاشرے کی ایک جھلک دکھائی اور حکم بھی فرمایا کہ لوگوں اس طرح کیا کرو۔ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا الحشر کی آیت نمبر 9 میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اہل ایمان اور نیک لوگ وہ ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ خود بھوکے رہ لیں بے شک، لیکن دوسرے مسلمان کا اور دوسرے انسان کا، اپنے بھائی کا وہ پیٹ بھرتے ہیں۔ ان کے پاس خود کھانے کو کچھ نہ ہو لیکن وہ اپنا کھانا کسی دوسرے بھوکے کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اہل ایمان، خواہ وہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں، یعنی ان کے پاس بے شک خود کھانے کے لیے کچھ نہ ہو لیکن وہ ہر انسان بھوکے کو وہ کھانا کھلاتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں، وہ اہل ایمان ہے۔ فرمایا وَمَن يَوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ کی ذات نے تنگ نہیں کیا، ان کے دلوں کی تنگیوں کو ختم کر دیا اور ان کے لیے فلاح کا مقدر بنا دیا، فلاح ان کا مقدر بن گئی، ان کے دلوں کی تنگی کو دور کر دیا، ان کے دلوں کو وسعت عطا کر دی۔ اس رمضان المبارک ہم نے اپنے دلوں کو وسعت دینی ہے، دلوں کو کھولنا ہے، دل وسیع کرنے ہیں۔ صرف زبانی کلامی کہا سنا معاف کیا معاف کرنا، ان جذباتی اور صرف وقتی باتوں سے کام نہیں چلانا، بلکہ حقیقتاً اپنے دل کی دنیا کو بدلنا ہے، حقیقت میں اپنی عادات اور اطوار کو بدلنا ہے، حقیقت میں ایک انسان کی عزت اور تکریم اور ادب کرنا ہے، حقیقت میں اخلاق سے رہنا ہے، ادب سے رہنا ہے، اور حقیقی طور پر اس معاشرے میں پرامن رہنا ہے، امن کا پرچار کرنا ہے، ہمیشہ دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جس کے پاس آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے پاس کھانا ہو اور وہ اپنے دوسرے بھائی کو تقسیم کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو تم میں سے اگر کسی کے پاس اپنے لیے کھانا ہو تو ایک بندے کا کھانا 2 بندوں کو کافی ہے، اس کی جان بچا سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہو تو 2 لوگوں کا کھانا 4 لوگوں کے لیے کافی ہے کہ وہ 4 کی جان بچا سکتا ہے۔ اس طرح اپنا مال تقسیم کرنا شروع کریں، یقین کریں جتنا آپ اپنا مال اللہ کے حضور اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتے چلے جائیں گے، اللہ کی ذات آپ کے رزق میں اتنا اضافہ کرتی چلی جائے گی۔ میری کم و بیش 40 سال کے لگ بھگ میری عمر ہے، بچپن کے 10-12 سال نکال بھی دیں، تقریباً 30 سال تک میں نے آج تک کوئی ایک ایسا شخص اپنی ان نگاہوں سے نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور اس کا مال کم ہو گیا، آج تک نہیں دیکھا۔ اور خدا کی عزت کی قسم کبھی کسی کا مال کم نہیں ہوتا اللہ کے راستے میں دینے سے۔ اور میں خود اللہ کی ذات بڑے بول سے بچا کے رکھے اور اللہ کی ذات ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ میں سرسری سی ایک بات عرض کر دوں، میری اپنی جو عادت ہے وہ یہ کہ میرے پاس شاید 2 وقت کا جو کھانا ہوتا ہے میرے پاس شاید اتنا ہی ہوتا ہو، میرے پاس اس سے زیادہ ایک 10 روپے کی بھی جمع پونجی یا میرے پاس محفوظ یا سیونگ وغیرہ نہیں ہوتی۔ ایون کہ معاملات یہاں تک آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات میرے گھر کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے اور میری جیب میں اتنا بھی پیسہ نہیں ہوتا، اتنی جمع پونجی بھی نہیں ہوتی کہ میں اس مہمان کے لیے کچھ اچھا کھانا لے آؤں، لیکن
اللہ کی ذات کی کرم نوازی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ میں اس کی مخلوق کو دیتا ہوں، میں اپنی جیب میں نہیں رکھتا، میں اپنی سیونگ نہیں کرتا، میں جتنے مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، میرے خرچ سے بڑھ جاتے ہیں، میں اتنے پیسے اللہ کی مخلوق کو دے دیتا ہوں، میں کسی انسان کو دے دیتا ہوں۔ تو پھر میرے گھر اگر مہمان صبح آنا ہو تو اللہ کی ذات میری جیب میں ان پیسوں کا بندوبست شام کو ہی کر دیتی ہے۔ اگر شام کو میرے گھر مہمان آ رہا ہو تو اللہ کی ذات دن کے کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت، کہیں نہ کہیں سے، جہاں وہ بہتر سمجھے، جہاں سے اس کو مناسب لگے اور جہاں سے میرے حق میں بہتر ہو، اگر شام کو مہمان آنا ہو تو وہ دن کے کسی حصے میں بھی میری ضرورت کے مطابق اتنے پیسے میری جیب میں ڈلوا دیتا ہے اور میں اپنا وقت گزار لیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ میرا توکل اس پر ہے، میں ہمیشہ اس کی مخلوق اپنے پاس جمع نہیں رکھتا، اس کی مخلوق کو دیتا ہوں، اور اس کی مخلوق کی خدمت کی وجہ سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی جگہ نہ مجھے کوئی کمی آنے دیتا ہے، نہ کہیں کوئی شرمندگی آنے دیتا ہے۔ یہ اللہ کے حضور خرچ کرنے کا معاملہ ہے۔ فی الوقت بھی میری آمدن اتنی زیادہ نہیں، لیکن فی الوقت بھی 14,000 روپیہ، لگ بھگ 14,000 روپیہ، اور کبھی اس سے بڑھ بھی جاتا ہے، ماہانہ ہر مہینے 10 تاریخ تک یہ میرا پکا لگا ہوا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق میں اس کو دینا ہی دینا ہے، اور میں اس کو دیتا ہوں۔ میری آمدن بھی اتنی نہیں، لیکن میں اپنی آمدن سے زیادہ، اپنی حیثیت سے زیادہ، کہ بھئی مال اس کا ہے، دیتا وہ ہے، جتنا زیادہ اس کے راستے میں دیں گے اللہ کی ذات اتنا زیادہ دے دے گی۔ اور وہ دیتا تو 1/14 ہوں، لیکن اس پورے مہینے میں میرا جو 70-80 یا لاکھ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، واللہ مجھے نہیں علم کہ اللہ کی ذات کہاں سے دے دیتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پیسے آتے کہاں سے ہیں، میرا خرچ کہاں سے پورا ہوتا ہے۔ تو لوگوں، جتنا آپ اچھی نیت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کے حضور دیتے رہیں گے، اللہ کی مخلوق کو دیتے رہیں گے، اللہ رب العزت کی ذات اتنا آپ کے رزق میں اضافہ فرماتی رہے گی۔ ہمیشہ اپنے دل کو تنگ نہ کریں، دل کی تنگیوں کو ختم کریں، دل کو وسعت دیں، اپنے ذہنوں کو وسعت دیں، اپنے بازوں کو وسعت دیں، اور ہمیشہ انسانیت کو سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی، مجبور، مقہور اور مظلوم انسانیت کو سینے سے لگائیں۔ ہمیشہ اس کے لیے اپنے دامن کو کشادہ رکھیں، اپنے دل کو کشادہ رکھیں۔ آپ کسی بھی کو دیتے ہوئے یہ نہ دیکھیں یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ میری برادری کا ہے یا برادری کا نہیں ہے، یہ چیزیں دلوں سے نکال دیں، فقط انسانیت کو فوقیت دیں، فقط انسانیت کو فوقیت دیں، اور انسانیت کو اول پر رکھیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے دلوں کو وسعت عطا کر دے، ہمارے رزق میں وسعت عطا کر دے، ہماری رزق کی اور دلوں کی تنگیوں کو ختم کر دے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا وہ چاہتا ہے، اور اس رمضان المبارک میں ہم کو ایسا بنا دے کہ یہ رمضان المبارک جب جائے تو اس وقت ہمارے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہ ہو، ہمارے سارے گناہ دھل چکے ہوں، اور ہمارا نیکیوں کا نامہ اعمال اور وہ پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مودت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔